بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم عربی محاورات پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل یہاں سے پڑھیں گے۔ دیکھیے نمبر 21، ابقى فلان الباب مفتوحا، یعنی کسی بھی معاملے کو معلق چھوڑ دیا، کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ فلانن کی جگہ معلق چھوڑنے والا جو ہوگا، فاعل ہوگا، وہ یہاں فلانن کی جگہ آئے گا۔ محاورہ میں کبھی لفظی ترجمہ سیٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال دیکھیے، ابقى حامد الباب مفتوحا دون ان يتخذ قرارا بشأن زواجہ، یعنی حامد نے اپنی شادی کے متعلق کوئی فیصلہ کیے بغیر معاملے کو معلق چھوڑ دیا۔ تو حامد یہاں فاعل ہے، تو فلان کی جگہ آیا ہے۔ نمبر 22 ہے ابلع فلان فلانا ریقہ، اس کا معنی ہوتا ہے مہلت دی، کسی کو مہلت دینا۔ اب جو مہلت دینے والا ہوگا وہ فلانن کی جگہ آئے گا، جس کو مہلت دے گا وہ فلانن کی جگہ آئے گا۔ جیسے مثال دیکھیے، ابلعت المحکمۃ، ملا کے پڑھیں گے تو تا میں زیر دے دیں گے۔ ابلعت المحکمۃ یا ابلعت المحکمۃ المجرم ریقہ لأن یثبت براءتہ، محکمہ یعنی کورٹ نے مجرم کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی مہلت دی۔ ابلعت المحکمۃ المجرمہ ریقہ، کورٹ نے مجرم کو مہلت دی، کیوں دی؟ لأن یثبت براءتہ، اس لیے کہ وہ اپنی براءت یعنی بے گناہی ثابت کرے۔ تو ابلع فلان فلانا ریقہ، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو مہلت دینا۔ نمبر 23، ابلع فلان بلاء حسنا، اس کا معنی ہوتا ہے اچھی کارکردگی کی، کارہائے نمایاں انجام دیے، ٹھیک ہے۔ تو جو فاعل ہوتا ہے، فاعل کی جگہ فلانن آئے گا، فلانن کی جگہ فاعل آئے گا۔ جیسے قد ابلع خالد رضی اللہ عنہ بلاء حسنا فی الفتوح الاسلامیہ، بے شک اسلامی فتوحات میں حضرت خالد بن ولید نے زبردست کارکردگی کی۔ تو ابلع فلان بلاء حسنا کا معنی ہوتا ہے اچھی کارکردگی کرنا، عمدہ کارکردگی کرنا، بہتر کارکردگی کرنا۔ نمبر 24، فلان ابن الاکابر، تو جس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ بڑوں کا بیٹا ہے، وہ فلان کی جگہ آئے گا۔ بڑوں کا بیٹا، بڑے باپ کی اولاد۔ جیسے یہاں مثال دیکھیے، لا تدوس القوانین، ملا کے پڑھیں گے تو یہاں زیر دے دیں گے، لا تدوس القوانین الدولیہ ولو کنت ابن الاکابر، ملکی قوانین نہ توڑو اگرچہ تم بڑوں کی ہی اولاد کیوں نہ ہو۔ لا تدوس القوانین الدولیہ ولو کنت من ابن الاکابر، تم ملکی قوانین کو نہ توڑو اگرچہ تم بڑوں ہی کی اولاد کیوں نہ ہو۔ نمبر 25، فلان ابن الاصول، اس کا معنی ہوتا ہے با اخلاق، لفظی ترجمہ نہیں ہوتا محاورے میں، یہ ذہن میں رہے۔ با اخلاق، خوش اخلاق، تو ابن الاصول کا معنی ہوتا ہے با اخلاق، خوش اخلاق۔ جیسے ابن الاصول ان یکون محبوبا لدی کل لمکارم اخلاقہ، با اخلاق اپنے اچھے اخلاق کی بنا پر سب کے نزدیک پیارا ہوتا ہے۔ تو ابن الاصول کا معنی با اخلاق، اصول کا پابند، با اخلاق۔ ابن الاصول یکون محبوبا لدی کل لمکارم اخلاقہ۔ نمبر 26، فلان ابن البارحہ، یعنی کل کا بچہ، نوعمر، نا تجربہ کار۔ ان معنی کے لیے ابن البارحہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے لا تفوض هذه المسؤولیہ الیہ لأنہ ما زال ابن الاکابر،
یہ ذمہ داری اسے نہ دو، لا تفوض سپرد مت کرو، مت سونپو، هذه المسئولہ یہ ذمہ داری الیہ اس کو، لا تفوض هذه المسئولیہ الیہ یہ ذمہ داری اسے مت سونپو، مت دو. فإنه ما زال ابن البارحہ کہ یہ ابھی نا تجربہ کار ہے، کہ یہ ابھی نو عمر ہے. نمبر 27 فلان ابن البطۃ السوداء، اس کا معنی ہوتا ہے عام شخص، نچلے طبقے کا شخص، نظر انداز کیا ہوا، مظلوم. ان معنی کے لیے ابن البطۃ السوداء استعمال ہوتا ہے. جیسے رفضت نائلۃ خطبۃ زید لمجرد کونہ ابن البطۃ السوداء، نائلہ نے زید کے پیغام نکاح کو صرف اس وجہ سے ٹھکرا دیا کہ وہ نچلے طبقے کا ہے. رفضت نائلۃ، نائلہ نے ٹھکرا دیا، نائلہ نے رد کر دیا، باطل کر دیا، خطبۃ زید زید کے نکاح کے پیغام کو. کیوں؟ لمجرد کونہ ابن البطۃ السوداء، صرف اس کے نچلے طبقے کے ہونے کی وجہ سے. نمبر 28 فلان ابن الزوات، ابن الزوات کا معنی ہوتا ہے خاندانی لڑکا، بڑے گھرانے کا. جیسے یوں کنتا ابن الزواتی فلا یعنی انک توہین الاخرین، اگر تم بڑے گھرانے کے ہو تو یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کی توہین کرو گے. ان کنتا ابن الزواتی فلا یعنی انک توہین الاخرین، اگر تم بڑے گھرانے کے ہو تو یہ مطلب نہیں ہے کہ تم دوسروں کی توہین کرو گے. نمبر 29 امر ابن ساعتہ، تو ابن ساعتہ کا معنی ہوتا ہے فی البدیہ، برجستہ، بلا غور و فکر، فوری طور پر، ابھی کا، وقتی. ٹھیک ہے، ان سب معنی کے لیے ہوتا ہے ابن ساعتہ. جیسے کانا قرارہ لہذا الزواج ابن ساعتہ وبعد التفکیر رفضہ، اس کا اس شادی کے متعلق فیصلہ بلا غور و فکر تھا. کانا قرارہ بہذا الجواز، اس شادی کے متعلق اس کا فیصلہ بغیر غور و فکر کے تھا، اور غور و فکر کے بعد، و بعد تفکیری، اور غور و فکر کے بعد، رفضہ اس نے اسے رد کر دیا. کانا قرارہ بہذا الزواج ابن ساعتہ و بعد تفکیر رفضہ. نمبر 30 فلان ابن سوق، اس کا معنی ہوتا ہے ماہر اور تجربہ کار وغیرہ. یہ خاص کر کے امور تجارت میں جو ماہر ہوتا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے ابن السوق. لفظی معنی بازار کا بیٹا، بازار والا، یعنی ماہر تجربہ کار. جیسے زید تاجر ناجح ابن سوق، زید کامیاب، ماہر و تجربہ کار سوداگر ہے. تو یہاں پہ ابن سوق یہ دوسری صفت ہے تاجر کی، ناجح پہلی صفت، یہ دوسری صفت. نمبر 31 فلان ابن عز، اس کا معنی ہوتا ہے فارغ البال، خوشحال، آسودہ. ابن عز عزت والا، یعنی خوشحال، آسودہ. جیسے ھذا الرجل ابن عز لا يتحمل المصائب، یہ شخص فارغ البال ہے، پریشانیاں برداشت نہیں کرتا. ھذا الرجل ابن عز لا يتحمل المصائب. نمبر 32 امر ابن یومہ، آج کا، وقتی، بلا غور و فکر، فوری، ابھی کا. ان سب کے لیے ابن یومہ بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ آیا رأینا بشان ھذا المشروع لیس بابن یومہ بل ہوا قدیم جدا، اس پروجیکٹ کے متعلق ہماری رائے آج کی نہیں بلکہ بہت پرانی ہے. رأینا بشان ھذا المشروع، اس پروجیکٹ کے بارے میں ہماری رائے آج کی نہیں ہے بلکہ بہت پرانی ہے.
33 دیکھیے فلان ابن محنتن، اس کا معنی بھی ہوتا ہے تجربہ کار پیشاور، مجھا ہوا کاریگر، ابن محنتن اچھا ماہر تجربہ کار کاریگر۔ ما زال زید یعمل حتی اصبح ابن محنتن، زید کام کرتا رہا یہاں تک کہ تجربہ کار پیشاور ہو گیا۔ ما زال زید یعمل، زید کام کرتا رہا، حتی اصبح ابن محنتن، یہاں تک کہ تجربہ کار پیشاور ہو گیا۔ نمبر 34 ہم ابناء جلدتنا، ابناء جلدتنا کا معنی ہوتا ہے اپنے وطن و مذہب میں ہم شریک، یعنی ہمارے وطن والا، ہمارے مذہب والا۔ لم یصبنا من الاعداء ما اصابنا من ابناء جلدتنا من خسارت، جتنا نقصان ہمیں اپنوں سے پہنچا ہے دشمنوں سے نہیں پہنچا۔ لم یصبنا من الاعداء، ہمیں دشمنوں سے نہیں پہنچا، ما اصابنا من ابناء جلدتنا، جو ہمیں اپنوں سے پہنچا، من خسارت مصیبت۔ انشاءاللہ عز و جل پھر دوسری ویڈیو میں مزید محاورات پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔